صبح کے 10 بجے ہیں۔ ہم لوگ بالشایا سڑک یعنی بڑی سڑک پر ماریا الیگزاندروونا کے مکان میں موجود ہیں، اور یہ وہی کمرہ ہے جسے مکان کی مالکہ خاص ہی تقریب کے موقعوں پر اپنا دیوان خانہ قرار دیتی ہیں۔ ویسے ان کا ذاتی ملاقات کا کمرہ الگ ہے۔ اس دیوان خانے کا فرش پالش سے چمچم کر رہا ہے۔ دیواروں پر جو کاغذ منڈھے ہیں وہ بھی خوش مذاقی کا پتہ دیتے ہیں۔ بھاری پرتکلف فرنیچر پر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں ان پر لال رنگ غالب ہے۔ آتش دان ہے اور اس کی کارنس کے اوپر شیشہ لگا ہے۔ شیشے کے سامنے کانسے کا گھنٹا رکھا ہے جس میں کیوپڈ اپنا بان لیے ہوئے موجود ہے، جو انتہائی بدمذاقی کی علامت ہے۔ کھڑکیوں کے درمیان جو جگہ ہے اس میں 2 شیشے ہیں جن کے اوپر لگی ہوئی سلپیں بڑی جلدی میں نوچی گئی ہیں۔ ان شیشوں کے سامنے جو چھوٹی تپائیاں ہیں ان پر بھی گھنٹے رکھے ہیں۔ پیچھے کی دیوار سے لگا ہوا ایک بڑا عمدہ پیانو رکھا ہے جو خاص طور سے زینا کے لیے منگایا گیا ہے، کیونکہ زینا کو موسیقی کا شوق ہے۔ روشن آتش دان کے سامنے آرام کرسیاں پڑی ہیں، مگر ایسی بے ترتیبی سے جس نے منظر میں حسن پیدا کر دیا ہے۔ کرسیوں کے درمیان ایک چھوٹی سی میز ہے۔ کمرے کے دوسرے کنارے ایک اور میز بھی ہے۔ اس میز پر سفید براق سا میز پوش بچھا ہے اور میز پوش پر چاندی کا سماور کھول رہا ہے اور چائے کا ایک نہایت نفیس سیٹ لگا ہوا ہے۔ سماور کی نگرانی اور چائے کی تیاری ایک خاتون کے ذمے ہے جو ماریا الیگزاندروونا کے ساتھ ان کے ایک دور کے عزیز کی حیثیت سے رہتی ہیں۔ ان خاتون کا نام ہے نستاسیا پیتروونا زیابلووا۔ اب ذرا ان محترمہ کے بارے میں بھی چند لفظ۔ یہ ایک بیوہ ہیں جن کی عمر 30 سال سے ڈھل چلی ہے۔ بھرے ہوئے بھورے بال ہیں، چہرے پر تازگی اور شگفتگی کا رنگ، سیاہی مائل جیتی جاگتی آنکھیں۔ کسی صورت سے بھی انہیں بدصورت نہیں کہا جا سکتا۔ زندہ دل، حشاش بشاش اور قہقہوں کی بڑی دلدادہ، نہایت ہوشیار مگر باتونی اور اپنے چھوٹے موٹے معاملات کو خود سنبھال لینے اور ٹھیک ٹھاک کر لینے کی قابلیت۔ ان کے 2 بچے بھی تھے جو کہیں اسکول میں پڑھتے اور وہیں رہتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاتون پھر شادی کرنے پر آمادہ ہیں اور اپنے طور طریق میں پوری طرح آزادگی کی قائل ہیں۔ ان کے شوہر کہیں فوج میں افسر تھے۔ ماریا الیگزاندروونا آتش دان کے پاس بہت عمدہ موڈ میں بیٹھی تھیں۔ بدن پر ہلکا دھانی لباس تھا جو ان پر خوب کھل رہا تھا۔ کاؤنٹ کی آمد سے وہ مگن نظر آتی تھیں اور کاؤنٹ ابھی اوپر کے مکان میں اپنے بناؤ سنگار میں مصروف تھے۔ ماریا الیگزاندروونا کو اپنے مہمان کی آمد کی ایسی خوشی تھی کہ وہ اسے چھپانے کا بھی تکلف نہیں کر رہی تھیں۔ ان کے سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوا بن رہا تھا اور کوئی بات جوش بھرے لہجے میں کہے جا رہا تھا۔ اس نوجوان کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا کہ وہ اپنے سننے والوں کو محظوظ کرنے کا آرزومند ہے۔ اس کی عمر ہوگی 25 برس۔ اپنے طور طریق سے بھی وہ گوارا آدمی ہوتا، بشرطے کہ بار بار اتنی بناوٹ نہ کرتا یا چھیڑ چھاڑ کی چٹپٹی باتیں کرنے میں اتنی دور کی نہ لیتا۔ یہ نوجوان بہت سلیقے کا لباس پہنے تھا، بالوں کا رنگ اجلا اور صورت شکل سے گورا، مگر ہاں، ہم اس کا تذکرہ تو پہلے کر آئے ہیں۔ یہی ہیں جناب موزگلیاکوف، جن سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ ماریا الیگزاندروونا اپنے دل میں سمجھتی ہیں کہ یہ شخص دماغ سے ذرا خالی ہے، مگر اس کی آؤ بھگت ہمیشہ بہت کرتی ہیں۔ یہی شخص زینا سے شادی کا طلبگار ہے اور بقول خود دیوانہ وار زینا کی محبت میں گرفتار ہے۔ بات کرتے میں بار بار وہ زینا کی طرف پھرتا ہے تاکہ اپنی جملہ بازی اور ظرافت میں زینا کے لبوں سے ایک تبسم اڑا لے، لیکن زینا اس کی طرف کھلم کھلا سرد مہری اور لاپرواہی کا برتاؤ کیے جاتی ہے۔ اس وقت بھی دیکھیے تو وہ الگ تھلگ اپنے پیانو سے لگی کھڑی ہے اور بے خیالی کے ساتھ انگلی کے پوروں سے کسی جنتری کے ورق الٹ رہی ہے۔ وہ ان گنی چنی عورتوں میں سے ہے کہ جہاں کہیں بھی قدم رکھ دیں گی سب واہ واہ کرتے اور جوش و خروش سے داد دیتے رہ جائیں گے۔ بے پناہ حسن پایا ہے اس نے، دراز قد، سیاہ زلفیں، نہایت شاندار سیاہی مائل آنکھیں، چھریرا بدن اور ساتھ ہی پروقار بھرا ہوا سینہ، بازو اور شانے معلوم ہو کہ جیسے سنگ مرمر سے تراشے گئے ہیں، پنڈلیاں سڈول اور دلکش، چال شاہانہ۔ آج ذرا چہرے پر پیلا پن ہے مگر بھرے ہوئے نفاست سے ترشے ہوئے لبے لالی جن میں ننھے ننھے ہموار دانتوں کی صف سچے موتیوں کی طرح لگی ہوئی ہے۔
اگر کہیں آپ ایک نظر بھر کے دیکھ لیں تو 3 راتوں تک خواب میں بسے رہیں۔ چہرے کا انداز گمبھیر اور کا جدائی لیے ہوئے، اسی انداز سے اس نے موسیو موزگلیاکوف کو کڑی نگاہ سے دیکھا ہوگا جو وہ کسی قدر بے قرار نظر آتا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو، ہر بار جب وہ زینا کی طرف دزدیدہ نگاہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا تھا تو چہرے پر کملاہٹ سرسراتی ہوئی نظر آ جاتی تھی۔ زینا کی تمام حرکات و سکنات میں ایک تمکنت بھری بے پرواہی تھی۔ وہ سفید ململ کا سادہ لباس پہنے تھی۔ سفید رنگ تو اس پر ایسی بہار دیتا تھا کہ کیا کہنا، لیکن وہی کیا، ہر رنگ بہار دیتا تھا۔ اس کی ایک انگلی میں انگوٹھی بھی تھی اور انگوٹھی سے اس کا نشان ملتا تھا کہ اندر کسی کے سر کا بال ہے۔ بال کا رنگ بتاتا تھا کہ وہ ماں کے سر کا نہیں، پھر کس کا ہے؟ موزگلیاکوف کی کبھی ہمت نہ پڑی کہ وہ یہ سوال کر سکتا۔ آج اس وقت زینا معمول سے کچھ زیادہ ہی چپ چپ لگتی تھی، بلکہ کسی قدر اداس، جیسے اسے کسی بات کی فکر پڑ گئی ہو۔ لیکن ماریا الیگزاندروونا باتوں کا تانتا باندھے رکھنا چاہتی تھیں، اگرچہ وقتاً فوقتاً وہ بھی نظر بچا کے اپنی بیٹی کی طرف ایک فکر مند نگاہ کر لیتی تھیں، مگر بہت چھپے چوری، جیسے انہیں بھی اپنی بیٹی سے ڈر لگتا ہو۔ میں اس قدر خوش ہوں، ایسی خوش ہوں کہ بس پاویل الیگزاندرووچ، وہ چہچہائیں، جی چاہتا ہے کہ کھڑکی سے باہر منہ نکال کر سب کو سنا دوں، ہر کس و ناکس سے کہہ ڈالوں۔ میں اس کی بات نہیں کرتی کہ آپ نے ہم دونوں کو، مجھے اور زینا کو، اچانک اپنی خوشگوار آمد سے کیا کچھ بخش دیا کہ اپنے وعدے سے 2 ہفتے پہلے آ گئے۔ وہ تو خیر ہے ہی، مگر اصل خوشی اس کی ہے کہ آپ کاؤنٹ صاحب کو یہاں لے آئے۔ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان پیارے بڑے میاں کو کس قدر عزیز رکھتی ہوں۔ نہیں، یہ ایسی بات ہے کہ آپ کو ہرگز اس کا تصور نہیں ہوگا۔ آپ ٹھہرے نوجوان آدمی، بھلا میرے دل کی ہلچل کا آپ کو کیا اندازہ؟ میری جگہ خود کو رکھ کر دیکھیں تو پتہ چلے، آپ کو خبر ہی نہیں کہ اب سے 6 برس پہلے کے زمانے میں وہ مجھے کس قدر عزیز تھے۔ یاد ہے تم کو زینا؟ اوہ، میں بھول ہی گئی، تم تو ان دنوں اپنی خالہ کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ آپ کو مشکل سے میری بات کا یقین آئے گا پاویل الیگزاندرووچ، میں ہی اس زمانے میں ان کا سہارا تھی، ان کی بہن اور ماں کی جگہ بھی۔ وہ بچے کی طرح میرا کہا مانتے تھے، اور ہمارے درمیان بڑے معصوم سے، نازک سے پروقار رشتے تھے، بلکہ یہاں تک کہنا چاہیے کہ کوئی روحانی تعلق تھا ہمارا، پتہ نہیں اسے کیا کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک یہ بیچارہ غریب کاؤنٹ ہمارے گھر کو احسان مندی کے ساتھ یاد رکھے ہوئے ہے۔ پاویل الیگزاندرووچ، آپ کو تو شاید گمان بھی نہ ہوگا کہ ان کو یہاں لا کر آپ نے کس مصیبت سے نجات دلا دی ہے۔ ان 6 برسوں میں برابر ان کی یاد مجھے آتی رہی اور دل دکھتا رہا۔ شاید ہی آپ کو یقین آئے کہ مجھ کو تو واقعی وہ خوابوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس بلا عورت نے ان پر جادو کر رکھا ہے، تباہ کر ڈالا ہے، بالکل۔ لیکن خیر، آپ نے ہمارے کاؤنٹ کو اس بلا کے پنجے سے چھین لیا۔ ہائے، اب موقع ہے کہ انہیں پوری طرح اس مصیبت سے نجات دلوا دی جائے۔ ہاں، ایک بار ذرا اور سنائیے کہ آپ نے یہ سب تدبیر کی کیسے؟ بیان کر جائیے اور رتی رتی بتاتے جائیے کہ آپ ان سے کیوں کر ملے۔ جب آپ نے پہلے بیان کیا تھا تو میرے ہوش ایسے اڑے ہوئے تھے کہ تفصیل پر نظر نہ گئی، صرف اصل واقعہ ہی سن سکی۔ حالانکہ تفصیلات ہی ہوتی ہیں جن میں واقعے کا لب لباب ہوا کرتا ہے۔ تفصیل کی قدر میں خوب جانتی ہوں، واقعہ چاہے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو، میری نظر پہلے تفصیل پر جاتی ہے۔ اور ابھی تو وہ کپڑے بدلیں، موقع ہی کہہ جائیے۔ کہنا ہی کیا تھا، میں سب تو سنا چکا آپ کو، ماریا الیگزاندروونا۔ موزگلیاکوف نے ان خاتون کی بات کاٹتے ہوئے جھٹ سے کہا۔ اگر کوئی تقاضا کر دے تو 10ویں بار وہی قصہ پھر دہرانے کو تیار تھا، کیونکہ اسے خود بھی بیان کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ رات بھر میں چلتا رہا، سفر میں پل بھر کو آنکھ نہیں جھپکی۔ آپ خود سوچ لیجئے کہ مجھے کس قدر جلدی پڑی تھی۔ زینا کی طرف مڑ کر وہ بولا، قصہ مختصر، میں بکتا جھکتا اور منزل بمنزل گھوڑے بدلتا چلا جا رہا تھا۔ ڈاک چوکیوں پر گھوڑوں کی چھانٹ میں کیا کیا غضب کی تکرار ہوئی ہے کہ لکھنے بیٹھو تو جدید ترین انداز کی پوری نظم تیار ہو جائے۔ سب ملا کر، چھوڑیے یہ ایک طرف، صبح کا وقت تھا، کوئی 6 بجے ہوں گے کہ میری سواری ایگیشیوو کے آخری پڑاؤ پر پہنچ گئی۔ یہاں پہنچتے پہنچتے ہڈی تک ٹھٹر کر جم چکی تھی، مگر میں گھونٹ بھر گرمی کی خاطر بھی سواری سے نہیں اترا اور تازہ دم گھوڑوں کے لیے کھڑے کھڑے شور مچا دیا۔ ڈاک بابو کی بیوی سہم کر رہ گئی، بچے کو گود میں لیے بیٹھی تھی۔
کچھ تعجب نہیں جو ڈر کے مارے اس کا دودھ ہی خشک ہو گیا ہو۔ کیا خوب طلوع آفتاب تھا، واہ! جانیے یہ برفانی دھول پہلے تو قرمزی ہوتی ہے اور پھر نقرئی ہوتی چلی جاتی ہے۔ خیر، میں نے کسی طرف ذرا بھی دھیان نہیں دیا، مجھ پر تو بھاگتے بھوت کسی جلدی سوار تھی۔ گھوڑوں کے لیے میں نے طوفان برپا کر دیا۔ پریوی کاؤنسل کا کوئی ممبر تھا، اس سے میں نے گھوڑے چھین لیے اور ڈویل کے لیے اسے للکارتے للکارتے رہ گیا۔ لوگ بتانے لگے کہ کوئی کاؤنٹ تھے جو کرائے کے نہیں، ذاتی گھوڑوں کی گاڑی میں سوار آئے تھے، رات یہاں گزاری اور 15 منٹ پہلے روانہ ہوئے ہیں۔ میں نے کہا ہوگا کوئی، میں تو ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو لیا، جیسے اپنے قابو میں نہیں ہوں۔ فیٹ شاعر نے اپنے کسی نغمہ غم میں کہیں ایسا کوئی سفر بیان کیا ہے۔ غرض کے بستی سے کوئی 7 میل باہر گیا ہوں گا، عین اس مقام پر جہاں سویتو زیرسک کی خانقاہ کو راستہ موڑتا ہے۔ دیکھتا کیا ہوں کہ عجیب غیر معمولی واقعہ ہوا پڑا ہے۔ ایک بڑی سی مسافر گاڑی ہے اور کروٹ سے لیٹی ہوئی ہے۔ کوچوان اور 2 پیش خدمت سامنے کھڑے ہیں۔ بدحواس اور ایک بازو الٹی ہوئی گاڑی کے نیچے سے دل کے ٹکڑے کر دینے والی آہیں اور کراہیں سنائی دے رہی ہیں۔ پڑا رہنے دو اپنی بلا سے، ہمیں تو آگے جانا ٹھہرا، بھلا مجھے اس سے کیا لینا دینا۔ لیکن انسانیت بھی کوئی چیز ہے، بقول ہائنے کے کہ ہر بات میں انسانیت اپنی ٹانگ اڑا دیتی ہے۔ میں نے گاڑی روک لی۔ میں، میرا سیمیون، میرا کوچوان، وہ بھی ٹھہرا تو روسی بندہ مدد کو لپکے اور ہم 6 کے 6 نے مل کر گاڑی اٹھا لی، اسے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ بھلا پاؤں کہاں اس کے، وہ تو دھرے پر گھسٹ رہی تھی۔ کچھ کسان جو بستی کو لکڑی لیے چلے جا رہے تھے، انہوں نے بھی ہاتھ لگایا اور میں نے ان کو کچھ دے دلا دیا۔ جی میں سوچا کہ یہ صاحب کہیں وہی کاؤنٹ تو نہیں ہے جن کا ذکر سنا ہے۔ نظر جو کی تو یہ لیجئے، وہی حضرت نکلے، کاؤنٹ گوریلا۔ واہ کیا ملاقات ہوئی ہے، میں زور سے چیخا۔ کاؤنٹ چچا، ظاہر ہے کہ اول تو وہ مجھے پہچانتے ہی کیا، مطلب یہ کہ خیر پہچان تو لیا انہوں نے فوراً ہی، یعنی میری آواز کے بعد ایک دم۔ خیر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ شاید انہیں پتہ نہیں کہ میں ہوں کون، اور لگتا ہے کہ وہ مجھے اپنے لگے سگے کے بجائے کوئی ملاقاتی یا دوست سمجھ رہے ہیں۔ میں ان سے کوئی 7 برس پہلے پیٹرزبرگ میں ملا تھا، اور ہاں اس زمانے میں خود میں بھی کیا رہا ہوں گا، بالکل صاحب زادہ، لیکن وہ مجھے یاد رہے کیونکہ میرے ذہن پر ان کا نقش پڑا تھا۔ مگر میں انہیں کیوں یاد رہنے لگا؟ میں نے اپنا تعارف کرایا، وہ تو سنتے ہی بچ گئے، گلے لگا لیا اور سارے وقت خوف سے کانپتے اور روتے رہے۔ خدا قسم روتے رہے، میں نے اپنی آنکھوں سے روتے دیکھا۔ ایسے تیسے کر کے میں نے آخر ان کو راضی کر لیا کہ میری گاڑی میں سوار ہو جائیں اور مردہ صوف چلیں، چاہے ایک ہی دن کو چلیں تاکہ طبیعت ٹھکانے آ جائے اور ذرا آرام ہو جائے۔ کوئی چوں چرا کیے بغیر وہ فوراً رضامند بولے کہ میں تو سویتو زیرسک کی خانقاہ کو جا رہا تھا، پادری میسائل سے ملنے۔ کاؤنٹ ان کے بڑے عقیدت مند ہیں اور عزت کرتے ہیں۔ وہ جو ہے نا استیپانیدا متویونا، جس کو ہم سب عزیز اقربا اچھی طرح جانتے ہیں، ہاں اسی نے مجھ کو پچھلے سال جھاڑو دکھا کر 2 خانووا سے نکال باہر کیا تھا۔ اس عورت کو ایک خط ماسکو سے آیا جس میں لکھا تھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے جو الٹی سانسیں لے رہا ہے، ممکن ہے اس کا باپ ہو، ممکن ہے باپ نہیں اس کی بیٹی ہوگا کوئی دونوں میں سے ایک، نہ مجھے معلوم کرنے کی پرواہ۔ ہو سکتا ہے وہ اس کا باپ ہو اور اس کی بیٹی ساتھ، ممکن ہے کوئی بھانجا بھتیجا ہو جو کسی سرائے کی خدمت پر لگا ہوا ہو۔ قصہ مختصر، وہ عورت ایسی حواس باختہ ہوئی کہ فوراً کاؤنٹ صاحب سے جدا ہو جانا طے کر لیا۔ 10-20 دن کی جدائی اور بس راجدھانی کی طرف اڑنچھو ہو گئی تاکہ اپنی ذات و برکات سے راجدھانی کو زینت بخشے۔ کاؤنٹ صاحب نے ایک دن راہ دیکھی، 2 دن انتظار کیا، وگ لگائے، روغن ملے، خضاب فرمایا، پتے پھینٹے اور ان سے قسمت کا حال معلوم کیا، ممکن ہے یہاں تک کہ کافی کے دانوں پر۔ آخر تنگ آ گئے اور دیکھا کہ استیپانیدا متویونا کے بغیر ان کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ چنانچہ گھوڑے منگوائے اور سویتو زیرسک کی خانقاہ جانے کے لیے سوار ہو گئے۔ کسی نوکر نے استیپانیدا متویونا کے غیبی وجود سے ڈر کر کچھ چوں چرا کرنے کی جرت کی، لیکن کاؤنٹ اپنی بات پر ڈٹے رہے۔ کل وہ دن کا کھانا کھا کر روانہ ہو ہی گئے، رات ایگی شیوو میں گزاری، صبح تڑکے بستی سے چل دیے اور ٹھیک اس موڑ پر پہنچ کر جہاں سے پادری میسائل کے ہاں پہنچنا تھا جا پڑے۔
खुद भी गिरे और गाड़ी भी एक खड्ड में। मैंने उन्हें उससे निकाला और समझा बुझा कर राज़ी कर लिया कि अपने और मेरे मुश्तरक मेहमान नवाज मोहतरम बेगम मारिया अलेक्जेंद्रोवना के यहाँ चले चलें। वो फरमाते थे कि अब तक जितनी औरतों से उनका साबिक़ा पड़ा है उन सब में आपकी ज़ात बड़ी पुरकशिश है। चुनांचे आप पहुँचे हैं और अब ऊपर वो अपने सिंगार की नोक पलक दुरुस्त कर रहे हैं अपने ख़ास खिदमतगार की मदद से, जिसे वो इस वक्त भी साथ लाना नहीं भूले और चाहे कैसे ही हालात हों कभी उसको साथ लेने से नहीं चूकते हैं। वो इस पर आमादा हैं कि चाहे जान जाती रहे लेकिन मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन की मौजूदगी में ख़ास तैयारियां किए बग़ैर, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ख़ुद को ठीक ठाक किए बग़ैर बरामद नहीं होना चाहिए। बस ले दे के यही सारा माजरा है। बहुत शानदार क़िस्सा, क्या पुरमज़ाक लड़का है ये। जीना मारिया अलेक्जेंद्रोवना उसकी ज़बान से सारा माजरा सुनकर बोली। किस मज़े से बयान करता है। लेकिन सुनिए पॉल, एक सवाल और है। ठीक ठीक बताना, आपकी काउंट साहब से क्या रिश्तेदारी होती है? आप उन्हें चचा जो कहते हैं। मुझे नहीं पता मारिया अलेक्जेंद्रोवना, मुझे वाकई नहीं मालूम कि मैं उनका क्या लगता हूँ। ऊपर तले 7 बार सोचूं तब भी ठीक से समझ में नहीं आएगा। ये मेरी ख़ता नहीं, ख़ता है तो हमारी खाला एगलाया मिखाइलोवना की। आप देखिए ना, हमारी खाला साहिबा को दुनिया की और किसी बात की फ़िक्र नहीं, सिवाय इसके कि उंगलियों पर रिश्तेदार गिना करती हैं। उन्होंने मुझे पिछले साल टहोके दे दे कर 2 खानोवा जाने पर आमादा किया था। भला खुद क्यों ना चली गई। मैं काउंट साहब को जो चचा कहता हूँ तो बस यूं ही, और वो भी चचा पुकारने पर जवाब दे देते हैं। अब तक तो सारी रिश्तेदारी सिर्फ यहीं तक महदूद समझिए। कुछ भी हो, मैं तो यही कहूँगी कि सिर्फ खुदा ने आपके दिल में ये ख्याल डाला कि काउंट साहब को सीधे मेरे यहाँ लेकर पहुँचो। मैं कांप जाती हूँ जब जहन इधर जाता है कि उन बेचारे पर क्या गुजर जाती अगर कहीं वो किसी और के मकान पर पहुँच जाते। देखो ना, लोग उन पर कब्ज़ा जमा लेते, उनकी तिक्का बोटी कर डालते, निगल जाते, ऐसे दौड़ते उनके पीछे जैसे आदमी नहीं कोई सोने की कान आ गई हो। बस चलता तो कपड़े तक उतार लेते। पावेल अलेक्जेंद्रोविच, आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि यहाँ किस क़िमाश के लालची, कमीने और बेईमान लोग बसते हैं। खुदा की पनाह, भला आपके सिवा और किसके यहाँ वो ले जाए जा सकते थे। आप भी मजाक करती हैं मारिया अलेक्जेंद्रोवना। नेस्तासिया पेट्रोवना ने लुकमा दिया। ये वही बेवा हैं जो चाय उंडेलने में लगी हुई थी। तो क्या आप समझती थीं कि वो काउंट साहब को आन्ना निकोलाइवना के यहाँ लेकर जाता? मगर उन्हें इतनी देर काहे में हो गई कि निकलते नहीं। अजीब बात लगती है। मारिया अलेक्जेंद्रोवना ने अपनी कुर्सी से बेताब होकर उठते हुए कहा। आपका मतलब है कि चचा जान को? अरे वो तो अभी तैयार होने में और 5 घंटे लगाएंगे, और अब चूंकि याद वाद कुछ रहता नहीं है इसलिए मुमकिन है ये भी भूल गए हों कि आपके यहाँ ठहरे हुए हैं। अजीब मुसीबत हैं ये बुजुर्गवार भी, आप तो जानती हैं मारिया अलेक्जेंद्रोवना। बहुत हो चुका, फजूल बकवास न कीजिए। ये फजूल बकवास नहीं है मारिया अलेक्जेंद्रोवना, ठोस हकीकत है, क्योंकि वो आदमी ही कहाँ हैं, अंजर पंजर हैं अच्छा खासा। आपने तो उन्हें अब से 6 बरस पहले देखा था और मैं अभी घंटा भर हुआ देख चुका हूँ। उन्हें तो कभी का दफन हो जाना चाहिए था। चलता फिरता मुर्दा है उनका वजूद, आदमी नहीं, आदमी का भूत। सिर्फ लोग उन्हें दफनाना भूल गए हैं। आंखें हैं वो झूठ मूठ की, टांगें हैं वो कार्क की बनी हुई, ऊपर से नीचे तक कमानियाँ लगी हुई हैं, कमानियों पर ही ज़बान चलती है। तौबा तौबा, क्या उल्टी खोपड़ी पाई है आपने। मारिया अलेक्जेंद्रोवना अपने ऊपर बदमिजाजी तारी करके चीख पड़ी। आपको शर्म नहीं आती कि लड़के होकर और फिर उनके रिश्तेदार होकर ऐसे काबिल इज़्ज़त बड़े बूढ़े के बारे में इस किस्म की बात मुंह से निकालते हैं? उनकी बेहिसाब इनायतों का तो खैर क्या मज़कूर। ये कहते कहते मारिया अलेक्जेंद्रोवना की आवाज़ में रिक्कत आ गई। मत भूलिए कि काउंट साहब अगले वक्तों के लोग हैं, शरफ़ा के तबके की बाक़ियात। मेरे अज़ीज़, मैं खूब समझती हूँ कि आपको इस तरह कह देने की खुली छुट्टी इसलिए मिल गई है कि आपके दिमाग में वो नए ख़यालात भरे हुए हैं जो अक्सर ज़बान पर आते रहते हैं। लेकिन खुदा की पनाह, आखिर मैं भी तो हूँ, मुझे भी इन नए ख़यालात की कदर है। मुझे मालूम है कि आपको जो सूझ रही है उसकी बुनियाद शरीफाना और काबिल एहतराम है, और ये भी समझती हूँ कि इन नए ज़माने के ख़यालात में कुछ है ज़रूर शानदार बात। लेकिन यह समझबूझ इसमें माना नहीं है कि मैं हकीकत को, यानी यूँ कहो कि चीज़ों के असली अमली पहलू को न देख सकूं। मैंने दुनिया देखी है,
جتنی زندگی آپ نے دیکھی ہے اس سے کہیں زیادہ دیکھ چکی ہوں، اور پھر اصل بات یہ ہے کہ میں ایک ماں ہوں اور آپ ابھی جوان ہیں۔ کاؤنٹ صاحب چونکہ بڑھیا گئے ہیں اس لیے آپ کو ہنسی مذاق کے قابل نظر آتے ہیں۔ ہاں، یاد آیا کہ پچھلی بار آپ نے یہ بھی تو کہہ دیا تھا کہ اپنے کسانوں کو آزاد کرنے والے ہیں، کیونکہ آپ سوچ رہے تھے کہ اپنے زمانے کے لیے کوئی کام کرتے چلو، اور یہ سب کچھ اس لیے بھی کہ آپ وہ اپنا شیکسپیئر بہت پڑھ گئے ہیں۔ یقین کرنا میری بات کا پاویل الیگزاندرووچ، آپ کا جو شیکسپیئر ہے نا وہ بہت زمانے پہلے گیا گزرا ہوا، اور اب وہ پھر سے زندہ ہو کر آ جائے تو اپنی ساری عالی دماغی کے باوجود ہمارے زمانے کی زندگی کے ایک پہلو کو بھی سمجھ نہیں پائے گا۔ اگر ہماری آج کی سوسائٹی میں کوئی شے جواں مردی اور عزت و وقار کی باقی رہ گئی ہے تو وہ کچھ اوپر کے ہی طبقوں میں رہ گئی ہے بس، اور صرف انہی طبقوں میں تلاش کرنے سے مل سکتی ہے۔ کاؤنٹ چاہے کہیں ہو، کاؤنٹ ہی رہتا ہے۔ جھوپڑے میں بھی ڈال دیں گے تو اس کا چلن وہی رہے گا جو محل میں رہتا ہے۔ اور ہماری نتالیا دیمیتریونا کا شوہر، بھلے اس نے اپنے لیے محل بنوا لیا ہو، لیکن نتالیا دیمیتریونا کے شوہر کے سوا اس کی اور کوئی حیثیت نہیں بنتی۔ اور خود نتالیا دیمیتریونا چاہے اوپر تلے 50 پوستینوں کے استر لگوا لے، رہے گی وہی نتالیا دیمیتریونا جو تھی، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ خود اپنے کو دیکھ لیجئے، ایک حد تک آپ بھی اوپر کے طبقوں کا نمونہ ہیں، کیونکہ ہڈی بوٹی اشرافیہ ہی کی ہے۔ میں بھی اپنے آپ کو اشرافیہ سے بیگانہ نہیں سمجھتی۔ آدمی جس ہنڈیا میں کھائے اس میں چھید نہیں کرنا چاہیے۔ مجھے کیا کہنا، میرے سمجھائے پڑھائے بغیر آپ خود انہی نتیجوں پر پہنچیں گے میرے پیارے پال، اور پھر شیکسپیئر آپ کے دماغ سے نکل جائے گا۔ یقین مانیے، مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سنجیدگی سے نہیں بلکہ وزاداری میں کہہ رہے ہیں۔ اوفو، میں بہت کچھ کہہ گئی، آپ ذرا یہیں ٹھہرے رہیے میرے پیارے پال۔ میں ذرا اوپر جا کے دیکھتی ہوں کہ کاؤنٹ کیا کر رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ کسی چیز کی ضرورت ہو، اور آپ جانتے ہیں یہ میرے آدمی ہیں بڑے کام چور۔ ماریا الیگزاندروونا اپنے بڑے ویسے نوکروں کو یاد کرتے ہی تیزی کے ساتھ کمرے سے چلی گئیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماریا الیگزاندروونا اس پر بہت خوش ہیں کہ کاؤنٹ اسی بنی سوری آنا نکولائیونا کے ہاتھ نہیں پڑے، حالانکہ وہ ہر ایک سے کہتی پھرتی کہ کاؤنٹ تو ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ میں تو جانوں وہ اب غصے کے مارے پھٹی پڑتی ہوگی۔ نستاسیا پیتروونا نے رائے زنی کی، پر اس نے محسوس کیا کہ کسی نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا، اور ایک نظر زینا اور پاویل الیگزاندرووچ کو دیکھا۔ مادام زیا بلووا اسی لمحے سمجھ گئیں اور اس طرح کمرے سے باہر چلی جیسے کوئی کام یاد آ گیا ہو، لیکن فوراً ہی دروازے کے باہر آ کر لطف لینے کو ٹھہر گئیں اور کان لگا کر سننے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ پاویل الیگزاندرووچ فوراً زینا کی طرف مڑا۔ اس پر گہری بے قراری چھائی ہوئی تھی اور آواز لرز رہی تھی۔ زینائیدا افاناسیونا، آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے نا؟ اس نے لجاجت کے انداز میں کہا۔ آپ سے ناراض؟ کس وجہ سے؟ زینا بولی۔ اس کے چہرے پر ذرا رنگ دوڑ گیا اور اس نے پاویل الیگزاندرووچ کی طرف اپنی پروقار آنکھیں اٹھائیں۔ کہ میں اتنی جلدی آ پہنچا؟ زینائیدا افاناسیونا، مجھ سے صبر نہ ہو سکا اور 2 ہفتے ٹھہرا نہ گیا۔ آپ میرے خوابوں پر چھا گئیں، اسی لیے میں اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کے لیے دوڑا چلا آیا، لیکن آپ کے تیور ہی چڑھے ہوئے ہیں۔ ناراض ہیں آپ؟ کیا اب بھی مجھ کو قطعی طور پر یہ کچھ نہیں بتایا جائے گا؟ یہ بات تھی بھی صحیح، زینائیدا کو واقعی غصہ تھا۔ مجھ کو اس کا انتظار تھا کہ آپ یہ ذکر زبان پر لائیں گے۔ اس نے پھر اپنی نظریں جھکاتے ہوئے جواب دیا۔ آواز میں جماؤ تھا اور کڑا پن، لیکن کوفت کی ہلکی سی لہر صاف سنائی دیتی تھی۔ چونکہ یہ اندیشہ میرے لیے حد درجے صبر آزما رہا ہے، اس لیے جتنی جلدی اس سے نجات مل جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ آپ کا پھر وہی تقاضا ہے، میرا مطلب ہے کہ پھر وہی درخواست ہے کہ صاف جواب دیا جائے۔ اچھا، تو مجھے پھر وہی جواب دہرانے کی اجازت ہو، کیونکہ میرے پاس اب بھی وہی جواب ہے جو پہلے تھا۔ یعنی ٹھہریے، میں پھر کہتی ہوں کہ میں نے ابھی قطعی فیصلہ نہیں کیا ہے اور وعدہ نہیں کر سکتی کہ آپ سے شادی کر لوں گی۔ پاویل الیگزاندرووچ، اپنے تقاضے پر آپ کا اصرار بیجا ہے، لیکن آپ کی تسلی کے لیے صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ ابھی میری طرف سے آخری انکار نہیں ہے۔ یہ بات بھی نگاہ میں رکھیے، اگر میں ابھی آپ کا حوصلہ بڑھا دوں کہ آپ حسب منشا جواب کی توقع رکھیں تو بڑی معمولی بات ہے، کیونکہ آپ کی بے چینی اور فکر مندی میرے دل کو لگتی ہے، مگر میں دوبارہ بتاتی ہوں کہ فیصلہ کرنے میں مجھے مطلق آزادی ہونی چاہیے،
اور اگر آخر میں آپ سے کہہ دوں کہ یہ شادی نہیں ہوگی تو پھر آپ کو اختیار نہ ہوگا کہ مجھے مورد الزام قرار دے سکیں کہ پہلے میں نے آپ کو امید دلائی تھی۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے۔ تو پھر کیا؟ موزگلیا کوف منت سماجت کے انداز میں پکارا۔ کیا اسے حوصلہ افزائی کہتے ہیں؟ کیا میں آپ کے لفظوں سے کوئی امید کی رمق پا سکتا ہوں؟ زینائدہ افانا سوئنا، جو میں آپ سے کہہ چکی ہوں اسے ذہن میں رکھیے اور جو آپ کا جی چاہے اس سے نکال لیجئے۔ آپ جانیں آپ کا کام، مجھے اس کے بعد ایک لفظ بھی نہیں کہنا۔ اس وقت بھی انکار نہیں ہے میری طرف سے، صرف یہ کہتی ہوں کہ ٹھہریے، لیکن پھر ایک بار جتا دوں کہ اگر چاہوں تو مجھے انکار کا پورا حق حاصل رہے گا۔ ایک بات اور کہوں گی پاویل الیگزاندرووچ، قطعی جواب کے لیے جو میعاد مقرر تھی اس کے ختم ہونے سے پہلے ہی اگر آپ اس خیال سے آ گئے ہیں کہ گھما پھرا کر کوئی حرکت کریں یا آپ کو باہر سے کسی کا آسرا ہے، مثلاً اماں سے کہنے سننے کا، تو آپ بڑی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ اس صورت میں میری طرف سے صاف انکار ہو جائے گا۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ بس بہت ہوا، اور اب اس سلسلے میں مجھ سے براہ کرم ایک لفظ بھی نہ کہیے جب تک کہ مقررہ وقت نہ آ جائے۔ یہ الفاظ اس طرح جچے تلے ٹھنڈے طریقے سے بے جھجک ادا کیے گئے گویا پوری تقریر پہلے سے زبانی یاد تھی۔ موسیو پال کو ایسا لگا کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں۔ عین اسی وقت ماریا الیگزاندروونا وارد ہوئیں اور ان کے پیچھے پیچھے مادام زیا بلووا۔ میرا خیال ہے کہ بس وہ دم بھر میں آ رہے ہیں زینا۔ نستاسیا پیتروونا، تم فوراً چائے بنا ڈالو۔ ماریا الیگزاندروونا کافی حواس باختہ تھیں۔ آنا نکولائیونا سے نہیں رہا گیا نا، انہوں نے سنگن لینے کو اپنا آدمی بھیجا تھا۔ ان کی نوکرانی انیوتکا باورچی خانے میں آئی تھی، پوچھ گچھ کر رہی تھی۔ اوفو، کیا طیش آ رہا ہوگا اس عورت کو۔ نستاسیا پیتروونا نے سماور کی طرف لپکتے ہوئے اپنے منہ کی بات کہہ ڈالی۔ مجھے اس سے کیا سروکار؟ ماریا الیگزاندروونا نے گردن موڑ کر اپنی پشت پر مادام زیا بلووا سے کہا، جیسے مجھے اس کی فکر پڑی ہو کہ وہ تمہاری آنا کیا سوچ رہی ہیں۔ یقین ماننا میں ان کے باورچی خانے میں کسی کو نہیں بھیجوں گی۔ حیرت تو اس بات پر ہے، واقعی مجھے تعجب آتا ہے کہ تم مجھ کو اس بیچاری آنا نکولائیونا کا حریف سمجھتی ہو، اور ایک تم پر کیا موقوف لگتا ہے کہ اس ساری بستی یہی کچھ سوچتی ہے۔ آپ کی دہائی ہے پاویل الیگزاندرووچ، آپ تو ہم دونوں سے واقف ہیں۔ بھلا ایسی کیا بات ہے جس پر میں ان کی دشمن ہو جاؤں گی؟ ان پر بڑائی حاصل کرنے کو تو مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ چلو وہی سب سے بڑی بن جائیں میری بلا سے، میں تو کہتی ہوں، بلکہ سب سے پہلے جو پہنچے گا ان کی بڑائی پر مبارکباد دینے وہ میں ہی ہوں گی، اور پھر آخرکار یہ کہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، میں ان کی حمایت کروں گی۔ میرا فرض ہے کہ ان کی حمایت کروں۔ لوگ خامخواہ انہیں بدنام کرتے ہیں۔ ایسے کیا عیب ہیں کہ تم سب ان کے پیچھے پڑے ہو؟ نوجوان عورت ہے، اچھا پہننے اوڑھنے کا شوق ہے، بس اسی لیے ہے نا؟ میری رائے میں تو اچھا پہننے کا شوق بعض اور چیزوں سے کہیں بہتر ہے، جیسا کہ وہ ہوئیں نتالیا دیمیتریونا، جنہیں ایسے ایسے شوق ہیں کہ زبان پر لانا مشکل ہے۔ اچھا تو آنا نکولائیونا میں کیا برائی ہے؟ یہ کہ ادھر سے ادھر گھومتی ہیں، گھر پر نچلا نہیں بیٹھا جاتا، تو یہ ہے تعلیم بیچاری کو ملی نہیں۔ قدرتی بات ہے کہ ان سے یہ نہیں ہو سکتا کہ گھر بیٹھ کر کتاب ہاتھ میں لے لیں یا 2 منٹ کے لیے بھی لگاتار خود کو کسی مشغلے میں لگائے رکھیں۔ اور کیا ہے یہ کہ عاشقی کے چونچلے کرتی ہیں اور کھڑکی میں سے دیوار تلے گزرتے ہوئے ہر راہگیر سے آنکھیں لڑایا کرتی ہیں۔ تو یہ اوروں کا قصور ہوا، لوگ کہتے ہی کیوں ہیں ان سے کہ تم بڑی خوبصورت ہو، حالانکہ ذرا کھلتا ہوا رنگ ہے اور تو کچھ نہیں۔ اچھا ناچ کرنے میں بھدی لگتی ہیں، ان پر ہنسی آتی ہے۔ چلیے یہ مان لیا، مگر ان کو چڑھایا کیوں جائے کہ تم بڑے لاجواب قدم رکھتی ہو۔ اور آگے چلیے، ٹوپیاں اور ٹوپ بہت ہی ناقابل برداشت قسم کے لگاتی ہیں، تو اس میں غریب کا کیا قصور جب قدرت نے اچھا ذوق ہی نہیں بخشا اور ایسا سادہ لوح بنایا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ تمہارے بالوں میں کمپٹ کی پنی بہت عمدہ لگتی ہے اور وہ جھٹ سے جما لیں گی۔ رہی یہ بات کہ ادھر ادھر کی بات بہت اڑاتی ہیں، تو یہ یہاں عام عادت ہے۔ کون ہے جو افواہیں نہیں اڑاتا؟ وہ جو ہے نا گل مچھوں والا سوشیلوف، وہ روز صبح دوپہر رات ان کے گھر کے چکر لگاتا ہے۔ توبہ ہے، بھلا اس میں بیوی کیوں بدنام ہو؟ جب شوہر تاش کا ایسا دھتی ہو کہ صبح 5 بجے تک کھیلے جائے، ایک وہی کیا، اور جو بری بری باتیں چل رہی ہیں ہماری بستی میں ان کو بھی تو دیکھیے۔ کچھ بھی ہو، مجھے تو یہ بلا وجہ کا اتہام سا لگتا ہے۔ بہرحال میں تو ہمیشہ ان کی حمایت ہی کروں گی، ہمیشہ۔ اوہ وہ لیجئے، کاؤنٹ صاحب تشریف لے آئے۔
وہی ہیں وہی، ہزاروں میں ان کو الگ پہچان لوں گی۔ آخر آپ کے دیدار نصیب ہو ہی گئے کاؤنٹ، ماریا الیگزاندروونا نے چلا کر کہا، اور کاؤنٹ کو لینے کے لیے دوڑیں۔